عقیدہ نمبر 82 ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال یوم القیامہ والعرض والحساب وقراءة الکتاب والثواب والعقاب والصراط والمیزان یوزن فیہ اعمال المؤمنین من الخیر والشر والطاعت والمعصیہ۔ ہم بروز قیامت اٹھائے جانے، اعمال کا بدلہ ملنے، خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے، حساب کتاب ہونے، اعمال نامہ پڑھے جانے، ثواب و عذاب ملنے، پل صراط پر گزرنے اور اس میزان پر ایمان رکھتے ہیں جس میں مومنین کے اچھے اور برے اعمال، فرما برداری نافرمانی کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان پر بھی ایمان ضروری ہے بعث سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک۔ نمبر 1 بعث۔ دیکھیے، انسان کو موت آتی ہے، مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس سے تعلق روح کے ساتھ ایک حیات پیدا ہوتی ہے، پھر حشر کے دن سور پھونکا جائے گا، پھر مردے کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں امام طحاوی فرماتا ہے نؤمن بالبعث، یہاں بعث فرمایا، الاحیاء نہیں فرمایا۔ بعث کا معنی ہوتا ہے اٹھایا جانا، چونکہ قبر میں مردے کو حیات مل جاتی ہے، وہ حیات مخفی ہوتی ہے، حیات نظر نہیں آتی، ہوا سے محسوس نہیں ہوتی، نوع من الحیات ہوتی ہے، مکمل اور کامل حیات نہیں ہوتی، لیکن حیات ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن دوبارہ حیات نہیں ملتی، بلکہ جس میں حیات ہوتی ہے اس کو اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس لیے فرماتا ہے وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ۔ اور بعض مقامات پر آیات میں احیاء کا ذکر بھی آیا ہے، اس لیے کہ قبر میں حیات ہوتی ہے اور مخفی، اور حشر کے بعد حیات ہوتی ہے ظاہری، کیونکہ مخفی سے ظاہری حیات ملتی ہے، اس لیے وہاں لفظ احیاء کا دیا جاتا ہے۔ لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ سے بعث لائے ہیں یہ بتانے کے لیے، جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں بھی حیات ہوتی ہے، وہ ظاہری نہیں ہوتی، ہاں ظاہری حیات حشر کو ہوگی۔ اچھا، اس کا ذکر قرآن کریم میں لفظ بعث کے ساتھ کیا گیا ہے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 16، ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2 جزاء الاعمال۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ انسان دنیا میں عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، اور برے اعمال کا بدلہ اللہ اپنے قانون عدل کے مطابق عطا فرمائیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 90، هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ سورۃ النجم آیت نمبر 31، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ نمبر 3 عرض۔ اللہ کے حضور بندہ اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوگا قیامت کے دن۔ سورۃ القاف آیت نمبر 48، وعرضوا علی ربک صفا، اللہ اکبر۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 6، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ نمبر 4 حساب کتاب۔ بندے کے تمام اعمال کا قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو یا عمل بڑے سے بڑا ہو۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 17، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ نمبر 5 اعمال نامہ پڑھا جانا۔ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس اعمال نامہ کو خود پڑھو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 13 اور 14، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ نمبر 6 ثواب و عذاب۔ دنیا میں جو انسان اچھے کام کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس پر اس کو بدلہ کی صورت میں عذاب ملتا ہے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7، 8، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے، ہر شخص نے اس پل سے گزرنا ہے، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، 500 سال کی چڑھائی ہے، 500 سال گزرنا ہے، 500 سال اترائی ہے، گویا 1500 سال کی مسافت ہے۔ کوئی اس میں بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی شخص اس میں اللہ اکبر گھسیٹ کر وہاں سے لے جائے گا۔ گزرنا ہر شخص نے ہے،
جنت والے گزر کے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ نمبر 8، میزان۔ قیامت کے دن بہت بڑا ایک ترازو قائم ہوگا، اس میں اعمال کو تولا جائے گا، اور قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے اس وزن کی بنیاد اخلاص ہوگی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 8، الوزن یومئذ حق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47، ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبۃ من خردل أتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ عقیدہ نمبر 83، والجنت والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان فإن اللہ خلق الجنت والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة أدخله فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وسائر إلى ما خلق له۔ جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں، اللہ اکبر، یہ کبھی فنا نہیں ہوگی نہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جنت اور جہنم کو پیدا کر لیا تھا، اور جنہوں نے ان میں جانا تھا ان کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنے فضل سے جنت کا حقدار بنایا، اور جس کو چاہا اپنے قانون عدل سے جہنم کا مستحق بنایا۔ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے فارغ کیا گیا ہے، اور اسی طرف چل رہا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال سمجھیں کہ جنت اور جہنم کے بارے میں عقیدہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ فنا نہیں ہوں گی، حالانکہ قرآن کریم سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، اور یہ کہتے ہیں جنت اور جہنم فنا نہیں ہوگی۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں، یہ قرآن کریم کے اندر کل من علیہ فان کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ذات کے علاوہ فنا ہو سکتی ہے، اور جنت اور جہنم بھی فنا ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی اور فنا نہیں ہوگی۔ جنت اور جہنم فنا ہو سکتی ہے لیکن فنا ہوگی نہیں۔ تو ایک ہے فنائے امکانی اور ایک ہے فنائے عملی۔ قرآن کریم میں فنائے امکانی کی بات ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، اور عقیدہ طحاویہ میں فنائے عملی کی بات ہو رہی ہے کہ جنت اور جہنم فنا ہو سکتی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فنا نہیں کریں گے، لہذا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جنت اور جہنم کے علاوہ بھی 8 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن بھی باقی رہیں گی اور فنا نہیں ہوں گی۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 کرسی، نمبر 2 لوح، نمبر 3، نمبر 4 قلم، نمبر 5 ارواح، اور نمبر 6 عجب الزم، ریڑھ کی ہڈی۔ یہ 6 چیزیں باقی رہیں۔ عقیدہ نمبر 84، والخیر والشر مقدران علی العباد، بندے کا خیر اور شر اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا بندے کو اختیار دیں گے تو بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا، یہ علم الہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ لکھ دیا کہ بندہ یہ کام کرے گا تو یہ امر الہی ہوا۔ اب امر الہی علم الہی کے خلاف ہو ایسا بھی نہیں، علم الہی امر الہی کے خلاف ہو ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے اسی مجموعے کا نام تقدیر ہے، اور بندہ مجبور محض بھی نہیں بلکہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے، اپنے اختیار سے کام کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 2، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر بھی لکھ دی ہے۔ الاحزاب آیت نمبر 38، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ تعالیٰ کا حکم ایک قطعی ہے، طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی اس پر بات کی جا چکی ہے کہ جو بندے کے مزاج کے موافق حکم ہو اس کو خیر کہتے ہیں، اور جو بندے کی طبیعت کے نہ موافق اس کو شر کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے حقیقت کے اعتبار سے عدل ہیں، خیر ہیں اور سراپا خیر۔ عقیدہ نمبر 85، والاستطاعت التي يجب بها الفعل من نحو التوفیق
الذی لا یجوز ان یوصف المخلوق بھی تکون مع الفعل، وہ استطاعت جس کی وجہ سے بندہ کوئی کام کر سکے اور وہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، ایسی استطاعت فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جیسے توفیق کا ملنا۔ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوَسْعِ وَالتَّمْكِينِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ وَهِيَ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور استطاعت بمعنی صحت، گنجائش، وقت، اسباب کا میسر ہونا، یہ فعل سے پہلے حاصل ہوتی ہے، اور اسی استطاعت کی بنا پر بندے کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر ایک اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں۔ یہاں بات سمجھیں، استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استطاعت کا معنی اسباب کا مل جانا اور صحت و سلامتی کا ہونا، اور ایک ہے استطاعت بمعنی توفیق کا مل جانا۔ یہ جو ہے استطاعت آلات کا میسر ہونا، اسباب کا میسر ہونا، صحت اور سلامتی کا ہونا، یہ وہ استطاعت ہے کہ جس پر احکام کا مدار ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو حکم کا مکلف بناتے ہیں جس میں حکم کو ادا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج اسی پر ہے جس کا حج کی استطاعت ہے، اور یہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے، یعنی حج کے اسباب موجود ہوں گے تو حج فرض ہوگا، موجود نہیں ہوں گے تو حج فرض نہیں ہوگا، تو یہ پہلے ہوتی ہے۔ نمبر دو، استطاعت کا معنی ہوتا ہے توفیق کا مل جانا، انسان کے پاس اسباب ہوں، وسائل ہوں اور سب کچھ ہو، پھر انسان ارادہ کر لے کام کرنے کا، اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ استطاعت انسان کے فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 20 ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یہ لوگ نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں نہ ان کو کچھ سجائی دیتا ہے۔ جب طاقت نہیں رکھتے تو پھر ان پر شریعت فرض کیوں کرتی ہے؟ یہاں آلات اور اسباب کی نفی مراد نہیں ہے، کیونکہ کان آنکھ تو ہیں، اس سے دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو توفیق نہیں ملتی کہ حق دیکھیں، حق سنیں، یعنی اس طرح سنیں اور دیکھیں کہ اس کو قبول فرما لیں۔ بل استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استطاعت مع الفعل، اللہ کی توفیق، اور ایک استطاعت قبل الفعل، صحت، سلامتی اور اسباب کا مل جانا۔ جس استطاعت کی بنیاد پر انسان مکلف ہے وہ استطاعت کی پہلی قسم ہے، یعنی اسباب، وسائل، اسباب کا مل جانا۔ عقیدہ نمبر 86 وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبٌ مِّنَ الْعِبَادِ، بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور بندوں کے کسب کردہ ہیں، یعنی ایک ہے افعال کا خالق اور ایک ہے افعال کا کاسب۔ افعال کے خالق تو اللہ ہیں، افعال کو پیدا وہ کرتے ہیں، سر انجام اس کو بندہ دیتا ہے۔ کوئی بھی فعل برا ہو تو اس کا پیدا کرنا برا نہیں، اس کو سر انجام دینا برا ہے۔ جس طرح حکیم خمیرہ بھی بناتا ہے، زہر بھی بناتا ہے، اب زہر کو پیدا کرنا برا نہیں ہے، زہر کا غلط مقام پر استعمال کرنا برا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں فعلوں کو پیدا فرماتے ہیں اور بندے کو کہتے ہیں کہ خیر ادا کرو اور شر سے بچو، تو خیر اور شر کا پیدا کرنا یہ برا نہیں، ہاں خیر کو سر انجام دینا اچھا ہے اور شر کو سر انجام دینا برا ہے۔ عقیدہ نمبر 87 وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، وهو تفسیر لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمؤونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسی کام کا مکلف بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور بندے اسی کام کی طاقت رکھتے ہیں جس کا انہیں مکلف بنایا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا کوئی حیلہ، کوئی حرکت اور طاقت بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس پر ثابت قدمی کی قوت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں سوال یہ ہے
کہ جب بندہ اللہ کی توفیق کے بغیر گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر نیک عمل کر ہی نہیں سکتا، تو پھر بندہ مکلف اس کا آتا ہے۔ اس کو کرنے پر اجر اور آخرت میں نہ کرنے کا مواخذہ کس بات کا ہے؟ نیک عمل کا اجر ملتا ہے، نیک عمل نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے، گناہ والے کام کرنے پر گناہ ملتا ہے، گناہ والے کام سے بچنے پر اجر ملتا ہے۔ تو یہ پھر مواخذہ کس بات کا ہے جب بندے کے اختیار میں نہیں؟ اللہ توفیق دے تو ہوتا ہے، نہ توفیق دے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، بات سمجھے ذرا۔ اس بندہ اسباب خیر اور اسباب شر اختیار خود کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا بندے کے اختیار میں ہے، آلات جمع کرنا بندے کے اختیار میں ہے، کوشش اختیار کرنا بندے کے اختیار میں ہے، لیکن فعل کو وجود دینا یہ بندے کے اختیار میں نہیں۔ جب بندہ اسباب جمع کر لیتا ہے اللہ اس کو وجود دے دیتے ہیں۔ خیر کے اسباب جمع کرتا ہے تو خیر کو وجود ملتا ہے، اور برے اسباب جمع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شر کو وجود دے دیتے ہیں۔ یہ معنی ہے امتحان کا، اور یہ معنی ہے اجر ملنے کا اور مواخذہ ہونے کا۔ عقیدہ نمبر 88، بکل شیء یجری بمشیۃ اللہ عز وجل وعلمہ وقضائہ وقدرہ غلبت مشیتہ المشیات کلہا وغلبت قضاؤہ الحیل کلہا یفعل ما یشاء وہو غیر ظالم ابدا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت، علم، فیصلہ اور تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت دیگر تمام لوگوں کی چاہتوں پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسان کی ساری تدبیروں پر غالب آتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو کرے اس بات میں اس سے نہیں پوچھا جاتا، اور بندوں سے ان کے لیے کیا کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ مشیت، علم، قضاء اور قدر کا استعمال فرمائے ہیں، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نمبر 1 مشیت۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو 2 قسم کے اختیار دیتے ہیں، وہ چاہے تو نیکی کرے چاہے تو برائی کرے۔ یعنی اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کو نیکی کا اختیار دیا ہے، برائی کرتا ہے تو اس لیے کہ بندے کو اللہ نے برائی کا اختیار دیا ہے۔ یہ معنی ہے کہ تم وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ نے اگر اختیار نہ دیا ہوتا تو تم نیک کا کام کر ہی نہیں سکتے، اللہ برائی کا اختیار نہ دیتے تم برائی کا کام کر ہی نہ سکتے۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں تو بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو بندہ برائی کرتا ہے، یعنی اللہ نے اپنی چاہت سے بندے کو دونوں اختیار دیے ہیں، تو خیر کرے گا تو بھی مشیت الہی ہے، اگر شر کا کام کرے گا تو بھی مشیت الہی ہے۔ اللہ نے چاہا ہے دونوں اختیار دو تبھی کر سکتا ہے، وگرنہ اگر اللہ اختیار دینے کا ارادہ ہی نہ فرماتے تو بندہ یہ کام کیسے سر انجام دیتا۔ نمبر 2 علم۔ دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں ہے فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور وہ بندہ کام کرے گا، اللہ کے پہلے سے علم میں ہے۔ نمبر 3 قضا۔ جب بندہ اسباب خیر یا اسباب شر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، یہ ہے قضا۔ یہ نہیں کہ اللہ مجبور محض بنا کر بندے کو فیصلہ کرتے ہیں، جو اسباب بندہ اختیار کرتا ہے خیر کے یا شر کے، اللہ اسی کے مطابق اس کو فعل کو دینے کا فیصلہ فرما کر لیتے ہیں۔ قدر۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بندے نے فلاں فلاں کام کرنا ہے تو اللہ نے لکھ دیا، یہی قدر اور قضا ہے۔ عقیدہ نمبر 89، وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقات منفعۃ للاموات۔ زندہ لوگوں کے دعا کرنے سے اور صدقہ کرنے سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے۔ انسان کوئی عمل کر کے اجر خود لے اس کو ثواب کہتے ہیں، عمل کر کے اجر کسی اور کو دے اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ فرائض اور واجبات کا اجر تو انسان خود لیتا ہے، ہاں نوافل میں انسان کو اختیار ہوتا ہے اس کا اجر خود لے یا وہ اپنا حق کسی اور کو دے دے، چونکہ اپنے اجر کا مالک ہے، خود لے یا کسی اور کو دے، جو انسان کو اختیار ہے۔ اس پر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان
انقطع عنہ عمل، جب انسان پر موت آتی ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، کنواں کھدوا دیا، علم پڑھا دیا، مسجد بنا دی، اور علم ينتفع به، یا اس کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ولد صالح يدعو له، یا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ثواب بھی ہم مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں، عمل خود کریں اجر کسی اور کو دیں ثواب ہے، اور عمل کریں اجر کسی اور کو دیں، یہ اصال ثواب ہے۔ دوسری بات، یہ اصال ثواب ہوتا ہے نفلی اعمال میں، فرض اور واجبات میں نہیں۔ ہاں، تیسری بات بھی ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ، یہاں 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ثواب اور اصال ثواب، عمل کریں اجر خود لیں ثواب کہتے ہیں، عمل کریں اجر کسی اور کو دیں اصال ثواب کہتے ہیں۔ نمبر 2، یہ اصال ثواب فرائض اور واجبات میں نہیں بلکہ نفلی عبادات میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، اصال ثواب کو زندہ کو دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی اصال ثواب زندہ شخص کسی مرے ہوئے میت کو دینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں درست ہیں۔ عقیدہ نمبر 90، واللہ یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے پر خوش ہوتے ہیں، اللہ سے دعا نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ سنن ترمذی ابواب الدعوات میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا مانگنے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو ضائع نہیں فرماتے۔ 3 صورتیں ہوتی ہیں بندے کی دعا کو قبول کرنے کی، بندے کی دعا حاجات پوری کرنے کی۔ بندہ جو دعا مانگتا ہے ضائع کبھی بھی نہیں ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جائے اللہ وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اولاد مانگی اولاد دے دی، رزق مانگا رزق دے دی، صحت مانگا تو صحت دے دی۔ اور کبھی جو چیز مانگتا ہے بندہ وہ نہیں ملتی، بلکہ بندے نے کچھ اور چیز مانگی ہوتی ہے، اس کی بجائے اس کے لیے جو ایک مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ اس مصیبت اور تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتی، اس کے بدلے کو مصیبت تکلیف بھی دور نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کی دعا کو محفوظ رکھتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی دعا پر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب قیامت کو انسان کو اجر ملے گا تو انسان چاہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج سارا اجر یہی مل جاتا، لیکن ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 91، ولا یملک کل شیء ولا یملکہ شیء ولا غنم عن اللہ تعالی طرفۃ عین ومن استغنى عن اللہ طرفۃ عین فقد کفر وصار من آل الحین۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی مالک نہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی شخص اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص پل جھپکنے کے برابر خود کو اللہ سے مستغنی سمجھے وہ کافر ہے اور گناہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام اختیارات اللہ کے ہیں، اللہ کی ذات پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ بندہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، اللہ جو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی اور بے پرواہ نہ سمجھے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود کو اللہ سے بے پرواہ سمجھنے والا شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ عقیدہ نمبر 92، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَاءِ، اللہ تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غصہ اور رضا مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، آل عمران آیت نمبر 26، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح سورہ فاتر آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بندہ اللہ کا محتاج ہے ہمیشہ۔ عقیدہ نمبر 92، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ وَيَرْضَى لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَاءِ، اللہ تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غصہ اور رضامندی مخلوق کی طرح نہیں۔ دیکھیں، صفت رضا اور صفت غضب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں۔ مخلوق کو جب تکلیف پہنچے ناراض ہوتی ہے، راحت پہنچے تو خوش ہوتی ہے، اور
اسی طرح مخلوق کے مزاج کے موافق ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے، مزاج کے خلاف ہو تو غصہ ہوتا ہے۔ تو مخلوق اپنے مزاج کے مطابق دیکھ کر متاثر ہو کر خوش، مزاج کے خلاف چیز دیکھ کر متاثر ہو کر ناراض، تو مخلوق میں انفعال اور تاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت انفعال اور تاثر سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ متاثر ہوتے ہیں تو ناراض، متاثر ہوتے ہیں تو خوش، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جو بندہ اس قانون کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، اور جو قانون کی موافقت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، مثال سے پاک ہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ جیسا نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اور میں بارہ کہتا ہوں، میں کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں کہ جب تک مثال نہ دیں بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک بادشاہ ہے جس کے پاس اربوں ایکڑ زمین ہے، اربوں ایکڑ زمین ہے، باغات کی کوئی کمی نہیں، تحد نگاہ کا نگاہیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں اور باغات ختم نہیں ہوتے۔ اگر اس میں سے کوئی شخص ایک کنو، ایک سیب، ایک کیلا، ایک پھل بغیر بادشاہ کی اجازت کے چھوڑے، بادشاہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب اس ناراضگی کا معنی یہ نہیں ہے اس ایک پھل کے لینے سے کوئی بادشاہ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے۔ ہاں، بادشاہ کا قانون ہے کہ جو بغیر اجازت کے توڑے گا ہم اس کو سزا دیں گے، جو بغیر اجازت کے توڑے گا ہماری ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ بس اب اس سے نہ ایک پھل توڑنے سے کوئی بادشاہ کا نقصان ہوا ہے، نہ بادشاہ کے خزانے میں کمی آئی ہے، نہ کوئی بادشاہ پر ایسی کیفیت آ رہی ہے کہ وہ ایک کنو ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ اس قانون ہے، بس قانون کی مخالفت کی ہے، اس پر اللہ کی طرف، بادشاہ کی طرف سے سزا ہے، بادشاہ کی ناراضگی ہے۔ ہاں، کوئی قانون کی پابندی کرتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے خوشی اور رضا اور انعامات ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے سے راضی اور ناراض ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو متاثر ہوتے ہیں، کوئی پریشان ہوتے ہیں، نعوذ باللہ کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں اسی لیے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا معنی یہ ہے، اللہ قانون کے مطابق ایک چیز پر خوش ہوتے ہیں، قانون کے مطابق نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں، یعنی معاملہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے خوش ہونے والا کرتا ہے یا ناراض ہونے والا کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الفتح آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ اکبر۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، عقیدہ نمبر 93، ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم ولا نذکرہم الا بخیر ونرى حبہم دینا و ایمانا و احسانا وبغضہم کفرا و نفاقا و طغیانا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، البتہ کسی کی محبت میں غلو کرتے ہیں، نہ کسی سے برات کرتے ہیں۔ ہم ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھے اور برائی سے ان کا تذکرہ کرے۔ ہم جب بھی صحابہ کا تذکرہ کریں گے تو خیر ہی سے کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کو دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، اور ان سے نفرت کرنے کو کفر، منافقت اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں، وہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بی ومات علی الاسلام، جس نے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی ہو۔ صحابی کے لیے 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 ایمان ہو، پھر پیغمبر کی صحبت ہو، اور اس کے بعد ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو۔ یا لقاء فرمایا، یہ نہیں کہ ایمان کی غرض سے ملنے کے لیے گیا ہو، نہیں، بغیر کسی غرض کے گیا ہو اور کلمہ پڑھ لیا ہو تب بھی صحابی ہے۔ تو یہاں لقاء معنی ملاقات نہیں ہے، بلکہ لقاء معنی ملنا ہے، وہ جان بوجھ کر ہو، بغیر کا قصد کے ہو، ضرورت کے تحت ہو، بغیر ضرورت کے ہو، ایمان کے لیے گیا ہو، بغیر ایمان کی ضرورت کے گیا ہو، لیکن ایمان قبول کر لیا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین امت کا اعلیٰ ترین طبقہ، اور صحابہ کرام امت کے اعلیٰ ترین افراد ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔
صحابہ کا ہمیشہ تذکرہ خیر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو شخص صحابہ کرام کا تذکرہ خیر سے نہیں کرتا ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کرام میں سے ہر صحابی مؤمن ہے، حجت ہے، عادل ہے، معیار حق ہے، تنقید سے بالا تر ہے، اخروی عذاب سے محفوظ ہے، جنتی ہے۔ کسی مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں تو ان کا اجماع پیغمبر کی طرح معصوم ہے۔ تفسیر ہماری مرتب کردہ فائل مقام صحابہ میں دیکھ لی جائے، اور الفقہ الاکبر میں بھی اس پر گفتگو کی ہے، وہاں بھی دیکھ لی جائے۔ عقیدہ نمبر 94، ونثبت الخلافۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفصیلا لہ وتقدیما علی جمیع الامہ، ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ثم لعثمان رضی اللہ عنہ، ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وهم خلفاء الراشدون والائمۃ المہتدون الذین قضوا بالحق وکانوا بہ یعدلون۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت مانتے ہیں، کیونکہ آپ ہی پوری امت میں سب سے افضل اور مقدم ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے مانتے ہیں۔ یہی چار خلفاء راشدین اور ہدایت یافتہ امام ہیں جنہوں نے حق اور درستگی سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور برحق فیصلے فرمائے۔ خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد صحابہ کرام میں سے وہ حضرات جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 میں خلافت دینے کا وعدہ کیا، وہ مراد ہیں، اور وہ چار ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا جو ایمان لا چکے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور حضرت حسن اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے اور نابالغ تھے، اس لیے اس کا مصداق وہی چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فاتح 1362 ہجری احکام القرآن للتھانوی فرماتے ہیں اس آیت کے تحت فیہ دلالۃ علی صحۃ امامۃ الخلفاء الاربعہ ایضا لأن اللہ استخلفهم فی الارض ومکن لهم کما جاء الوعد ولا يدخل فیہ معاویۃ لأنہ لم یکن مؤمنا فی ذلک الوقت۔ یہ آیت خلفۂ اربعہ کی امامت اور خلافت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس وعدہ کے مطابق انہی چار کو اللہ تعالیٰ نے خلافت حکومت عطا فرمائی۔ اس خلافت موعودہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل نہیں، کیونکہ نزول آیت کے وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن نہیں، ہاں البتہ خلافت عادلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مؤمن ہیں، عادل ہیں، حجت ہے، معیار حق ہے، تنقید سے بالا تر ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عقیدہ نمبر 95، وَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُمْ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وأمين هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين۔ وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ہے۔ 10 حضرات یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 وہ ہیں کہ جن کو ایک ہی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، میں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ عقیدہ نمبر 96، ومن احسن القول فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ الطاہرات من کل دنس وذریات المقدسین من کل رجس فقد برئ من النفاق۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی پاکیزہ اولاد کے بارے میں اچھی بات کرے تو ایسا شخص منافق نہیں ہو سکتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھ کر ان کی مجلس میں آنے والے 3 قسم کے طبقات ہیں۔ نمبر 1 ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں ازواج پیغمبر۔ نمبر 2 آل بیت اطہار، اولاد پیغمبر، آپ کی اولاد اور داماد۔ نمبر 3 اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر آپ کے دامن میں پناہ لینے والے صحابہ کرام۔ یہ تینوں طبقات جنتی ہیں اور نفاق سے بری ہیں، پاکیزہ اور مقدس ترین جماعت ہے۔ عقیدہ نمبر 97 وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو علی غیر السبیل۔ پہلے والے علماء اور ان کے متبعین علماء جو نیک سیرت محدثین صاحب نظر فقہاء ہیں، ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرنا چاہیے، اور جو ان کی برائی کرے وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ علماء اسلاف مجتہدین ہوں، فقہاء ہوں، مفسرین، محدثین، کچھ بھی ہوں، یہ ہمارے کابر ہے اور ان کا تذکرہ خیر ہی سے کرنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 98 ولا نفضل احد من الاولیاء علی احد من الانبیاء علیہم السلام ونقول نبی واحد افضل من جمیع الانبیاء۔ ہم کسی ولی کو کسی نبی سے افضل نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے فقط ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے۔ ذہن نشین فرما لیں، امت کے سارے نیک افراد مل کر ایک نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور امت کے سارے طبقات جو صحابہ کرام کے بعد کے مل کر کسی ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امت پہ سب سے افضل ترین صحابہ کرام، اس کے بعد سب سے افضل ترین انبیاء علیہم السلام، اور انبیاء میں سب سے افضل خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عقیدہ نمبر 99 ونؤمن بما جاء من کرامات وصح عن الثقات من روایاتہم۔ اولیاء کی کرامات کو ہم برحق سمجھتے ہیں، اور جو قصے معتبر حضرات سے مروی ہے ان کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ یعنی کرامات اولیاء بالکل برحق ہے، ہم ولی کی کرامات کو مانتے ہیں، لیکن بات نشین فرما لیں، ولی کی کرامت کو مانتے ہیں اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ ولی کی کرامت کو دے کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، اور ولی کی کرامت کو دے کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے۔ ہم کرامات کا انکار بھی نہیں کرتے، وہ الحاد ہے۔ کرامات کو دے کر ولی سے نہیں مانگتے، یہ شرک ہے۔ عقیدہ نمبر 100 ونؤمن باشراط الساعۃ منها خروج الدجال ونزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابۃ الارض من موضعها۔ ہم علامات قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، مثلا خروج دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا اپنی جگہ کوہ صفا سے نکلنا، اور بھی جتنی قیامت کی علامات ہیں ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ یہ بات نشین فرما لیں کہ علامات قیامت 2 قسم کی ہیں، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ چھوٹی علامات، یہ وہ علامات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر حضرت مہدی علیہ الرحمن تک ہیں، اور علامات کبریٰ جو حضرت مہدی کے بعد سے لے کر قیامت کے وقوع ہونے تک ہیں، وہ علامات کبریٰ ہیں۔ ہم علامات صغریٰ بھی مانتے ہیں، علامات کبریٰ بھی مانتے ہیں، اور یہ علامات کئی ایک احادیث میں موجود ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة واما قال من اشراط الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ علامتیں نہ آ جائیں۔ ان یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت بہت ہو جائے گی، ویشرب الخمر، شراب پیا جائے گا، ویظہر الزنا، زنا بہت زیادہ ہوگا کھلا اعلانیہ، ویقل الرجال، مرد کم ہوں گے، ویکثر النساء، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ یکون ال50 امراۃً القیم الواحد، 50 عورتوں پر ایک آدمی خبر گیری کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی اشراط الساعہ کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اللہ اکبر، جب مال فیء کو ذاتی دولت، امانت کو مال غنیمت، زکوٰۃ کی ادائیگی کو تاوان سمجھا جائے، اللہ اکبر، وتعلم لغیر الدین، اور
دین کی تعلیم کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہو، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی بیوی کی اطاعت کرے، وَأَقَّى أُمَّهُ، ماں کی نافرمانی کرے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست کو قریب کرے، باپ کو دور کرے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں شور ہو، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقٌ، قبیلہ کا سردار فاسق ہو، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا بڑا کمینہ ہو، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے ہو۔ اللہ اکبر۔ وظہرت القینات، گانے عام ہو جائے، والمغازف، اور طبلے سرنگی عام ہو جائے، وشربت الخمور، شراب عام پیے جانے لگے، ولان آخر هذه الامہ، اور امت کے بعد کے لوگ پہلے والوں پر لعنت کرنا شروع کریں۔ فلیرتقبوا عند ذلک ریحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقصفا وآیات تتابع كنظام بال قطع سلک فتتابع۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم انتظار کرو کس بات کا؟ سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھنسنے کا، صورتیں مسخ ہونے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، اور ان نشانی کا انتظار کرو کہ ان جو اس ہار کی لڑی کی طرح مسلسل ظاہر ہوں گی جس کا دھاگا ٹوٹ گیا اور اس کے دانے پہ در پہ گرنے لگے۔ یہ علامات صغریٰ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح احادیث میں علامات کبریٰ بھی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا آنا، اللہ اکبر، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مشابہ ہوں گے۔ شام اور عراق کے اولیاء ابدال بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ان کو پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کی پہلے حکومت عرب میں ہوگی، پھر ان کی حکومت پوری دنیا کے اندر ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے دور میں دمشق، جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پر فجر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں، ارے امام مہدی عیسائیوں سے جہاد کریں گے، قسطنطنیہ فتح کریں گے، بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ بیت المقدس ہی میں دفن ہو جائیں گے۔ دوسری علامت دجال کا نکلنا۔ اللہ اکبر۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کا نخونہ انگور کے برابر ہوگا، کاف فارہ اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ جب حضرت مہدی علی رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ فتح کر کے شام واپس آئیں گے، شہر دمشق میں مقیم ہوں گے، اس وقت دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان ایران جائے گا، 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے، پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، دنیا میں فساد پھیلاتا پھرے گا، مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نمک کی طرح جیسے یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گا پگھلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور فلسطین میں باب لد پر اس کو پکڑیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے، اس دجال بدبخت کو۔ ایک بات بتاؤ تعجب کے، کس شخص نے پوچھا کہ جب دجال کی پیشانی پر کاف فارہ کافر لکھا ہوگا، لوگ پھر بھی اس کو خدا مانیں گے، لکھا ہوا دیکھ کر بھی؟ اس کا ایک عالم نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا سگریٹ کی ڈبیا کو دیکھو، اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لوگ پھر بھی تمباکو استعمال کرتے ہیں۔ تو تمباکو کی ڈبیا پر تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر لکھا دیکھ کر بھی باز نہیں آتے، تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہو دیکھ کر کیسے باز آئیں گے؟ وہاں بھی اس کے ماننے والے ہوں گے۔ تیسری علامت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارہ پر 2 فرشتے کے بازو پر ہاتھ رکھے تشریف لائیں گے، حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ پھر دجال پر چڑھائی کریں گے، آپ کے سانس میں تاثیر ہوگی، جہاں تک سانس جائے گا کافر وہیں تک مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دورہ ہوگا، خلافت ہوگی، دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے، دجال ہلاک ہو گیا، پھر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی اولاد میں سے سکندر ذوالقرنین کو 2 پہاڑوں کے درمیان سیسہ پلئی ہوئی دیوار میں بند کیا ہوا ہے، قرب قیامت یہ کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تم لوگوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ، اب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، یہ دریا پئیں گے تو چٹ کر دیں گے، فصلوں پر جائیں گے تو اڑا کے رکھ دیں گے۔ تنگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر موت کو طاری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، مر جائیں گے یہ لوگ، یاجوج ماجوج برباد ہوں گے اور تباہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر پرندے بھیجے گا، کچھ کو کھا جائے گا، کچھ کی لاشوں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا،
عیسیٰ علیہ السلام 40-45 سال زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ عائشہ میں دفن ہوں گے۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے وقوع سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، جب یہ مغرب سے آئے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ نمبر 6، دابۃ الارض، کوہ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، اللہ اکبر، کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا، سیاہ ہو جائیں گے، مسلمان کے چہرے پر لگائے گا تو ایک مہر لگے گی، اللہ، اور مسلمانوں کے چہرے تو نورانی ہو جائیں گے اور کفار کے چہرے پر سیاہی کے ساتھ مہریں لگاتا رہے گا، اللہ اکبر، لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ نمبر 7، ٹھنڈی ہوا کا چلنا، دابۃ الارض کے نکلنے کچھ عرصہ بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان، اہل خیر فوت ہو جائیں گے۔ کوئی مومن کسی پہاڑ یا غار کے اندر ہوگا تو وہاں بھی ہوا پہنچے گی اور مومن دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ نمبر 8، حبشیوں کا غلبہ اور خانہ کعبہ کو گرانا، حبشی یہ غالب آ جائیں گے، زمین میں ان کی سلطنت ہوگی، بے شرمی اور بے حیائی بہت زیادہ ہوگی، چپاؤں کی طرح سڑکوں پر لوگ جمع کریں گے اور یہی لوگ بیت اللہ کو گرائیں گے۔ نمبر 9، آگ کا نکلنا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک آخری نشانی ہے، بست عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لے جائے گی، اللہ اکبر، وہ یہیں مرنے کے بعد حشر ہوگا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں حشر، یہ 9 نشانیاں ہوگی، بعض حدیث میں 10 ہیں، 10 سے مراد اب آخری نشانی سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت شروع ہو جائے گی۔ عقیدہ نمبر 101، ولا نصدق کاہنا ولا عرافا ولا من یدعی شیئا بخلاف الکتاب والسنت واجماع الامہ، ہم کسی کاہن اور نجومی کی تصدیق نہیں کرتے اور نہ ہی ایسے شخص کو مانتے ہیں جو کتاب اللہ، سنت اور اجماع کے خلاف کسی بات کا دعویٰ کرے۔ کاہن کہتے ہیں وہ شخص جو آئندہ آنے والے حالات کی پیشگوئیاں کرے، آئندہ آنے والے حالات کی پیشگوئیاں کرے۔ جنات کی عبادت کرتے ہیں، جنات کو خوش کرتے ہیں، وہ کچھ چیزیں لوگوں کی آنکھوں سے مخفی ہوتی ہیں، جنات ان کو بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیب کی بات کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ عراف، نجومی، جو ستاروں میں دیکھ کر کچھ چیزیں بتائیں، مثلا آسان سی بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ علامات رکھی ہیں، مثلا یہ ستارہ فلاں جگہ ہو اتنے بجتے ہیں، فلاں جگہ ہو اتنے بجتے ہیں، قرآن کریم میں بالنجم هم یہتدون، لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستے تلاش کرتے ہیں، تو اسی طرح ستاروں کو دیکھ کر کچھ یہ چیزیں بظاہر معلوم کرتے ہیں، علم الغیب نہیں ہوتی، علم الغیب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس طرح آج کے دور میں موسمیات والے بتاتے ہیں کل بارش ہوگی، علم الغیب نہیں ہے، وہ آثار دے کر بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، تو خیر لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص عراف کے پاس جائے اور اسے اپنی باتیں پوچھے، 40 دن تک ایسے شخص کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کتاب السلام، باب تحریم الکہانہ و اتیان الکہان، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 سنہ، جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اسے مخفی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ عجیب بات، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نجومی کو، کاہن کو اور اس شخص کو جو اجماع کا مخالف ہے اکٹھا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح نجومی کے پاس جانے سے ایمان تباہ ہوتا ہے، جس طرح کاہن کے پاس جانے سے ایمان تباہ ہوتا ہے، اسی طرح منکر اور مخالف اجماع کی صحبت میں بھی ایمان برباد ہوتا ہے۔ اجماع حجت قویہ ہے، حجت شرعیہ ہے، مضبوط دلیل شرعی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ تو ان سے بچنا چاہیے، نجومیوں سے بھی، کاہنوں سے بھی، اور اسی طرح منکرین اجماع سے دور رہنا چاہیے۔ تاریخ میں سب سے پہلے جس شخص نے اجماع کا انکار کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم، تمام ملائکہ اجمعون سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا۔ تو اجماع کے بعد الا ابلیس کا لفظ ہے، پہلا منکر اجماع ابلیس ہے، اور ظاہر ابلیس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو منکر اجماع بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عقیدہ نمبر 102، وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَفُرْقَةَ زَيًّا وَعَذَابًا،
ہم جماعت یعنی امت کے اجماعی مسائل کو برحق و درست سمجھتے ہیں، اس سے علیحدہ ہونے کو گمراہی اور آخرت کے عذاب کا سبب سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اجماع کے منکر کی دو سزائیں بتائیں، دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملتی اور آخرت میں ایسے شخص کو جنت نہیں ملتی۔ لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو اجماع کا انکار کرے اور بغض کی بنیاد پہ کرے، دلیل کی بنیاد پہ کرے تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ کیوں؟ بنیاد دلیل ہے، جب اس کو دلیل اس کے سامنے آئے گی اپنی دلیل کو چھوڑ دے گا، سمجھ آئے گی بھائی اجماع بھی مستقل دلیل ہے اور ان کے بعد دلیل میری دلیل سے مضبوط ہے تو چھوڑ دے گا۔ تو منکر اجماع جو بغض کی بنیاد پر ہو، دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور آخرت میں اس کو جنت نہیں ملتی۔ عقیدہ نمبر 103 وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَدِينُ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کا دین آسمان و زمین میں ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے اسلام ہی ہے، اور ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ دین اسلام ہی برحق ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہود کہتے ہیں ہمارا دین برحق ہے، نصارہ کہتے ہیں ہمارا دین برحق ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا دین برحق ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ دین برحق صرف دین اسلام ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اگر جو شخص کہتا ہے دین یہود برحق ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھو۔ جو کہتے ہیں دین نصارہ برحق ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے سب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھو۔ جو کہتا ہے دین اسلام برحق ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ پوری انسانیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ان میں کس کا دعویٰ سچا ہے، کس کی بات درست ہے، کون ٹھیک کہتا ہے؟ چار باتیں بنیادی طور پر سمجھ لیں۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں سے اس نبی کا نام بتائیں کہ جس کا دعویٰ ہو میں پوری کائنات میں ہر شخص کا نبی ہوں، تاکہ سارے اس کا کلمہ پڑھیں۔ تو جواب میں ایک نبی آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم الاعراف آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد وارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری کائنات کا نبی ہوں۔ نمبر 2، ایسا نبی بتائیں جس کا یہ اعلان ہو کہ میں آخری نبی ہوں، تو جواب میں صرف ایک آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاحزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سنن ترمذی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ نمبر 3، ایسا نبی جس کے دعوے نبوت پر آج بھی دلیل ہو، تو جواب میں ایک نبی آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا چیلنج البقرہ آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک ہی نبی جس کے دعوے نبوت پہ دلیل یعنی معجزہ قرآن کریم موجود ہے۔ نمبر 4، اگر سوال کیا جائے چوتھا کہ وہ نبی پتہ ہے جن کی تعلیمات آج بھی موجود ہوں، تو جواب میں ایک ہی شخص آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں سب کا نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، دعوے نبوت پہ دلیل بھی موجود ہے اور اس کی تعلیمات بھی موجود ہے، تو سب کو چاہیے اسی نبی کے دین کو قبول کر لیں۔ عقیدہ نمبر 104 وبین الغلو والتقصیر وبین التشبیہ والتعطیل وبین الجبر والقدر وبین الامن والایاس۔ دین اسلام افراد، تفرید، تشبیہ، تعطیل، جبر و قدر اور عذاب سے بے خوفی اور رحمت نومیدی کے درمیان راہ اعتدال کا نام ہے۔ یعنی دین اسلام معتدل دین ہے، نہ افراد، نہ تفرید، نہ اونچائی، نہ چڑھائی، درمیانہ راستہ۔ امام طحاوی فرماتے ہیں بین الغلو والتقصیر، یہ نہ تو ہم افراد کے قائل ہیں کہ نبی کو خدا کا بیٹا کر لیں، اور نہ ہم تقصیر کے قائل ہیں کہ نبی کا مقام ولی سے نیچے کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وبین التشبیہ والتعطیل، نہ تو ہم تشبیہ کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیں، نہ ہم تعطیل کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کریں، اللہ کو بغیر صفات کے مانیں، ایسا بھی نہیں، صفات مانتے ہیں لیکن مخلوق کے مشابہ نہیں مانتے۔ وبین الجبر والقدر، نہ ہم جبری کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کو مجبور محض مان لیں، اور نہ ہی ہم قدریہ ہیں کہ تقدیر کا انکار کر کے انسان کو اپنے افعال کا خالق مان لیں۔ جبری اور قدریہ کے درمیان یعنی انسان کے افعال کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، اور بندے کو اختیار ملا ہے تو عمل کرنے والا کاسب بندے کو مانتے ہیں۔ وبین الامن والیاس، نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں۔ یہ درمیانی راستہ، اسی کا نام اسلام ہے۔ عقیدہ نمبر 105، فہذا دیننا و اعتقادنا ظاہرا و باطنا ونحن براء الی اللہ من کل من خالف الذی ذکرناہ و بیجناہ، یہی ہمارا دین اور عقیدہ ہے، ظاہر میں بھی اور دل میں بھی، اور جو شخص ان مذکور عقائد کا مخالف ہو، ہم اللہ کے سامنے ایسے شخص سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ بات بالکل بجا فرمائی۔ یہی بات میں عرض کرتا ہوں، یہی اپنے متعلقین سے کہتا ہوں، یہی بات اپنے تلامذہ شاگردوں سے کہتا ہوں، یہی بات امت کے ہر صحیح عقیدہ فرد سے کہتا ہوں کہ جن کے عقائد اہل حق والے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جن کے عقائد اہل حق والے نہیں ہیں، جو عقائد ابھی ہم نے بیان کیے طحاویہ میں، عقیدہ طحاویہ میں جن کے عقائد نہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا ہم ان سے بری ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، نہ ہمارا تعلق دنیا میں ان سے ہے نہ آخرت میں ہے، اے اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی آخر میں دعا مانگتے ہیں اور یہاں اپنی کتاب کو ختم فرماتے ہیں۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرما۔ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، اللہ اکبر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ، ہر قسم کی خواہشات نفسانیہ، جداگانہ آراء، اور من المشبہۃ والمعتزلۃ والجہمیۃ والجبریۃ والقدریہ وغیرہ من الذین خالفوا السنہ والجماعہ واتبعوا البدعۃ والضلالہ، اور مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ جیسے مردود مذاہب سے ہماری حفاظت فرما، اور ان کے علاوہ ان لوگوں سے بھی محفوظ فرما جو اہل سنت والجماعت کے مخالف ہیں، بدعت اور گمراہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم ان سب سے بری ہیں۔ نحن منہم براء وہم عندنا ذلال واردیاء وباللہ العصمت والتوفیق واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، یہ تمام لوگ ہمارے نزدیک گمراہ اور مردود ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا، توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور ہم نے بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فرقوں کا نام لے لے کر رد فرمایا ہے، نام لے لے کر۔ فرقہ مشبہہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مخلوق کی ذات کے مشابہ مانتے ہیں، اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں، اعضائے جسم کے قائل ہیں، اور اس فرقے کا بانی داؤد جواربی تھا۔ تشبیہ کے قول کا سب سے پہلے اسی شخص نے اس کو اختیار کیا، اس کی وفات 95 ہجری یا 110 ہجری کے درمیان میں ہوئی ہے۔ معتزلہ، یہ دوسری فرقہ دوسری صدی ہجری کا فرقہ ہے۔ اس فرقے کا بانی واصل بن عطا تھا، 131 ہجری میں فوت ہوا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد تھا۔ واصل بن عطا نے جب یہ موقف اختیار کیا کہ بڑے گناہ کرنے والا مرتکب کبیرہ ایمان سے نکلتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمان لگے ھذا رجل قد اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا ہے، اعتزال اختیار کی، الگ ہو گیا۔ اسی بنیاد پر ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا معیار عقل ہے، جو بات عقل کے مطابق وہ لیتے ہیں، جو بات عقل کے مطابق نہ وہ نہیں لیتے۔ عقل کی کیا حیثیت ہے وحی کے بارے میں آپ بتائیں؟
ہم عقل لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں، عقل مند بندہ تو ایسی بات نہیں کر سکتا۔ اور ان کا مذہب پورے کے پورا بنیاد 5 چیزوں پر ہے: عدل، توحید، انفاذ وعید، منزلۃ بین منزلتین، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ 5 ان کی بنیادیں۔ ایک کیا؟ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق شر نہیں، نہ یہ اللہ خالق شر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو شر کا خالق مان لیا جائے تو بندوں کے افعال شر پر پکڑنا ظلم ہوگا۔ جب اللہ خود پیدا کرتے ہیں تو پھر اس پر گرفت کرنا ظلم ہوگا۔ اللہ عادل ہیں، لہذا اللہ شر کے خالق نہیں۔ حالانکہ بڑا واضح اس کا جواب ہے، بھائی اللہ خالق شر ہیں، کاسب شر نہیں۔ پیدا اللہ کرتے ہیں، کرتا بندہ ہے۔ شر کو پیدا کرنا برا نہیں ہے، شر کو اختیار کرنا برا ہے۔ جس طرح حکیم زہر بناتا ہے، زہر کھانے کا کہتا نہیں۔ صحیح جگہ پہ استعمال کریں، غلط جگہ پہ زہر کا استعمال کرنا جرم ہے۔ توحید، یہ قرآن کریم کو مخلوق مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر قرآن کو قدیم مانا جائے، مخلوق نہ مانے، قدیم مانے، تو تعدد قدمہ آئے گا، جبکہ قدیم تو اللہ کی ذات ہے۔ حالانکہ اس کا جواب بہت واضح ہے، بھائی اللہ کی ذات کے مقابلے میں کسی ذات کو قدیم ماننا یہ جرم ہے۔ اور جب جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ تو اللہ سے جدا نہیں، اللہ کو لازم ہے۔ ان کی بنیاد تعدد قدمہ کہنا بڑی حماقت کی بات ہے۔ نمبر 3، انفاذ وعید، یہ کہتے ہیں جو اللہ نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں، جو نافرمانی پر عذاب کا ذکر کیا، اللہ کے ذمے ان سزاؤں کو نافذ کرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سزا نہ دے، الیاذ باللہ۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، چاہیں تو سزا دے، چاہیں تو نہ دے۔ اسی طرح منزلۃ بین منزلتین، یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ ایمان کفر کے درمیان کے درجہ ہے، وہ ہے بالکل حماقت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں گناہ کرنے والوں کو مومن کہہ کے شمار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، تو ایمان والا شمار کیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کہتا ہے جو کام نیک ہے ان کا حکم دینا واجب ہے، اور جو کام برے ہیں ان کے خلاف اٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہو اور ظلم کرتا ہو تو اس کے خلاف بغاوت اور قتال ضروری ہے۔ حالانکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمیشہ واجب نہیں، کبھی واجب ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مباح ہے، درجات مختلف ہیں۔ ایک عقیدہ جہمیہ ہے، یہ لوگ جہم بن صفوان السمرقندی کے متبعین تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی نفی اور تعطیل کے قائل، اللہ کو بغیر صفات کے مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جنت اور جہنم بھی فنا ہو جائے گی۔ یہ جہم بن صفوان سمرقندی نے عقائد جعد بن درہم سے لیے۔ خالد بن عبداللہ القصری نے واسط شہر میں عید کے دن جعد کو ذبح کرا کے مار ڈالا تھا۔ جہم بن صفوان کی وفات سن 130 ہجری کے اندر ہوئی۔ جبریہ، یہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں، کہتے ہیں انسان کا کوئی اختیار نہیں، مجبور ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ اختیار دیتے ہیں، بندہ اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں۔ قدریہ، یہ تقدیر کی طرح منسوب ہے لیکن قدر کے منکر ہیں، منکر تقدیر کو قدریہ کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انسان اپنے افعال پر قادر ہے، خالق ہے، پیدا بھی خود کرتا ہے، کرتا بھی خود ہے، بالکل حماقت ہے۔ خالق افعال کے اللہ ہے اور سر انجام انسان دیتا ہے۔ جو چند ایک فرقے جن کا حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو بیان فرمایا، باطل عقائد کی تردید فرمائی، اہل حق کے ساتھ رہنے کی دعا فرمائی، باطل سے برات کا اعلان کیا، بعض باطل فرقوں کا نام لے لے کر رد فرمایا۔ معلوم ہوا احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ضروری ہے صحیح عقائد کو بیان کیا جائے، غلط عقائد کا رد کیا جائے، اور جہاں ضرورت اور مناسب ہو وہاں فرقے کا نام لے کر رد کیا جائے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی مبارک عادت ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ کے اختتام پر میں آپ کی خدمت میں 5 باتیں عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1، دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ اوامر سے مراد کرنے کے کام، نواہی سے مراد نہ کرنے کے کام۔ اوامر بجا لانے ہیں اور نواہی سے بچنا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ نمبر 2، اوامر خیر ہیں اور نواہی شر ہیں۔ خیر چھوٹی سے چھوٹی ہو تب بھی اس کی جزا ہے، شر چھوٹے سے چھوٹا ہو تب بھی اس کی سزا ہے۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8،
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کو اس کا جزا ملے گی، جس نے ذرہ برابر برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا خلاصہ 2 صفتیں ہیں، صفت بشیر اور صفت نذیر۔ بشیر کا معنی فضائل سنا کر جنت کی طرف بلانے والے، نذیر کا معنی وعیدیں سنا کر جہنم سے ڈرانے اور بچانے والے۔ نمبر 4، موت کے بعد ابدی اور دائمی ٹھکانے 2 ہیں، نمبر 1 جنت، نمبر 2 جہنم۔ جنت اہل خیر کا اور اہل اوامر کا مقام ہے، جہنم اہل شر کا اور اہل نواہی کا مقام ہے۔ نمبر 5، علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ امت کو بتائیں اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اہل حق کون ہیں، اہل باطل کون ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے یہ سب باتیں کھل کر بیان فرمائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔